بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم کے اقسام پر ہم نے بات کی، ان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس کے متعلق ہم نے معلوم کیا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ علوم کو حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں، علوم کو حاصل کرنے کے ذریعے کیا ہیں؟ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ علوم کو حاصل کرنے کے 3 طریقے جو ہے مشہور ہیں۔ اسلاف کے یہاں سے پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ 3 طریقے ہیں علوم کو حاصل کرنے کے۔ نمبر 1 حفظ کرنا، یاد کرنا۔ نمبر 2 سمجھنا۔ نمبر 3 مطالعہ کرنا۔ ان تینوں طریقوں کے لیے الگ الگ باتیں ہیں، الگ الگ مناہج ہیں، الگ الگ اسلوب ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ بعض فنون وہ ہیں جو حفظ کرنے سے ہی کام چلے گا۔ آپ حفظ کے بغیر ان فنون کو حاصل نہیں کر سکتے، اور بعض فنون ایسے ہیں ان کو سمجھنا ہوگا۔ آپ یاد کر لیں گے، فائدہ اتنا نظر نہیں آئے گا جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، اور بعض فنون ایسے ہیں جن کو یاد کرنا بھی پڑے گا اور سمجھنا بھی پڑے گا، دونوں چیزیں ضروری ہوں گی۔ ان میں اگر ایک چیز میں بھی کمی آئی تو آپ اس علم کو یا اس فن کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، بعض علوم ایسے ہیں جن کو مطالعہ کر لینا کافی ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلا طریقہ ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں، حفظ کرنا یا یاد کرنا۔ فنون کو حاصل کرنے میں حفظ کا اہم رول ہوتا ہے۔ تمام علوم، چاہے آپ دنیا کی جو بھی علوم لے لیں، جو بھی فنون لے لیں، حفظ پر ہی آ کر ٹکتے ہیں۔ تمام علوم حفظ ہی سے آگے بڑھتے ہیں، خاص کر شرعی علوم، عربی علوم، تاریخی علوم تو حفظ کے بنا حاصل کرنا مشکل بلکہ ناممکن۔ جو جتنی مقدار میں حفظ کرے گا وہ اتنا ہی زبردست علم والا ہوگا۔ یہ حفظ کرنے کا عمل بچپن سے ہی انسان شروع کر دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ سمجھنے میں بہت دیر سے سمجھتا ہے، وہ سمجھنے میں جو ہے بہت دیر کرتا ہے، ابھی بچپن میں سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن بچپن ہی میں وہ حفظ کرنے کے قابل ہوتا ہے، چیزوں کو یاد رکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اسی لیے حفظ کے بنا علم حاصل کرنے کی بات اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بیوقوفی ہے۔ سلف کے اقوال میں ایک قول یہ ہے کہ العلم ما دخل معک الحمام، علم وہ ہے جو تمہارے ساتھ حمام میں بھی داخل ہو، اور ایک قول یہ ہے کل علم لا يدخل معك الحمام فلا تعدہ، کہ جو بھی علم تمہارے ساتھ حمام میں نہ ہو تو اس کو علم ہی مت سمجھو۔ یعنی آپ کاپی میں لکھے ہوئے ہیں، آپ کاپی بھر بھر کر لکھے ہیں، یا آپ کے پاس کتابیں، بہت زیادہ کتابیں ہیں، لیکن آپ کے سینے میں جو محفوظ ہے، آپ کے ساتھ ہمیشہ جو رہتا ہے، وہی جو ہے اصل علم ہے۔ آپ کاپی چاہے جتنا بھی بھر لیں، کتابیں آپ اپنے کمرے میں جتنے بھی بھر لیں، لیکن آپ جب تک ان چیزوں کو اپنے سینے میں محفوظ نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ آپ کا علم نہیں کہلائے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ محدثین کی زندگی پڑھیں۔ ان میں باقاعدہ اگر کوئی محدث ایسے ہیں جو لکھا کرتے تھے، ان کو یاد نہیں رہتا تھا، تو جلدی جو ہے ان کی روایتیں بھی نہیں لیتے تھے۔ یہ باتیں بھی ہیں، آپ محدثین کی زندگیاں پڑھیں، آپ کو جو اندازہ ہوگا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حفظ کرنا اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ ہم سے پہلے کے لوگ صحیفے دیکھ کر ہی پڑھتے تھے، یاد نہیں کرتے تھے۔ ہاں، عزیر جب آئے تو توریت کو وہ یاد کر لیے تھے، اسی لیے ان کو ابن اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ امت مسلمہ کا ایک 7 سال کا بچہ ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی تنبیہ کے طور پر یاد رہے کہ بچپن میں ہی یاد کر سکتے ہیں، بڑے ہو کر ہم یاد نہیں کر سکتے۔ یہ بات جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے یا ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ غلط بات ہے۔ حفظ
جب تک انسان باقی رہتا ہے حفظ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ضرور رہتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، بچپن میں جو حافظہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں بڑے ہونے کے بعد وہ حافظہ کم ہو جاتا ہے۔ بچپن میں ایک مرتبہ اگر کوئی پڑھنے سے یاد کر لیتا تھا تو بڑے ہونے کے بعد اس کو 2 سے 4 مرتبہ پڑھنا پڑے گا۔ بچپن میں اگر کوئی 10 مرتبہ پڑھا کرتا تھا تب جا کر اس کو وہ چیز یاد ہوتی تھی، تو بڑے ہونے کے بعد 20 مرتبہ تو اس کو پڑھنا پڑے گا۔ کیونکہ مشغولیات زیادہ ہو گئی ہیں تو انسان زیادہ جو ہے حفظ نہیں کر پاتا، الگ بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ بڑے ہونے کے بعد حفظ جو ہے انسان کا حافظہ کم ہو جاتا ہے، وہ یاد نہیں کر سکتا، یاد نہیں رکھ سکتا، یہ غلط بات ہے۔ اسلاف کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اسلاف میں سے کئی اسلاف ایسے ہیں، کئی نام ہیں جو بڑے ہونے کے بعد ہی علم کی طرف مائل ہوئے اور زبردست علم حاصل کرنے والوں میں ان کا جو ہے شمار ہوا۔ امام کسائی ہیں، 40 سال کی عمر میں انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اور وہ کوفیوں کے امام ہیں۔ احمد بن عبد القادر نحوی عربی علوم میں بہت سالوں سے وہ تھے اور اس میں جو کئی علوم میں ماہر تھے۔ اس کے بعد انہوں نے احادیث کو سننا شروع کیا تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے علوم میں ماہر ہیں، آپ اب جا کر جو ہے مجالس میں بیٹھتے ہیں حدیث سننے کے لیے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے جواب دیا، اشعار کی شکل میں یہ چیز موجود ہے۔ انہوں نے لوگوں کو جو ہے اس پورے واقعے کو انہوں نے ایک اشعار کی شکل میں یوں لایا۔ انہوں نے کہا کہ وَعَابَ سِمَاعِي لِلْأَحَادِيثِ بَعْدَمَا كَبِرْتُ أُنَاسٌ هُمْ إِلَى الْعَيْبِ أَقْرَبُ، کہ لوگوں نے میرے احادیث سننے کو ناپسند کیا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں پھر بھی مجالس میں سننے کے لیے جاتا ہوں، حالانکہ اس طرح سوچنا ان کے لیے عیب کی بات ہے نہ کہ میرے لیے۔ وَقَالُوا إِمَامٌ فِي عُلُومٍ كَثِيرَةٍ يَرُوحُ وَيَغْدُو سَامِعًا يَتَطَلَّبُ، انہوں نے کہا میرے بارے میں کہ یہ کئی علوم میں ماہر ہیں، کئی علوم میں امام ہیں اور حدیث سننے کے لیے جاتا رہتا ہے، مجالس میں جا کر بیٹھتا ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا مجیباً عن مقالتهم وقد غدوت لجہل منہم اتعجب، میں نے ان کو جواب دیا اور خود مجھے جو ہے ان کی اس جہالت پر تعجب ہوا۔ میں نے کہا کہ اذا استدرک الانسان ما فات من علا فللحزم يعزى لا الى الجہل ينصب، کہ اگر انسان بلندی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے اور بھی وہ بلند ہوگا، نہ کہ وہ گر جائے گا۔ ٹھیک ہے میں علوم میں ماہر ہوں، اگر میں علوم حدیث کو بھی اگر سیکھتا ہوں، اگر ان کے مجالس میں بیٹھ کر میں علم حدیث کو اگر سنتا ہوں تو کیا میں گر جاؤں گا، میرا مقام گھٹ جائے گا؟ نہیں، بلکہ میں علم حدیث کو حاصل کر لوں گا اور میرا مقام، میرا مرتبہ، میری بلندی اور بھی بلند ہو جائے گی۔ صحیح ہے کہ بڑے ہونے کے بعد ہو سکے اور انسان کو اگر جمے تو حفظ کرنا ہرگز انسان نہ چھوڑے، خاص کر جو علمی میدان میں رہتے ہیں وہ لوگ۔ یہ بات ضرور ہے کہ حفظ اللہ کی دین ہے۔ خود اپنے کلاس کے جو ساتھی ہیں ان کی طرف نظر دوڑائیں، یاد کریں وہ ایام جب کلاس میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے کئی ساتھی مختلف ذہنوں کے تھے۔ کئی ساتھی تھے جو ایک مرتبہ پڑھ لیتے تھے، کچھ ہی پڑھ لیتے تھے، لیکن جب امتحان میں بیٹھتے تھے تو اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتے تھے۔ کچھ ساتھی تھے محنت کرتے تھے ہمیشہ، لیکن جو ہے امتحان میں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے تھے۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، ہر چیز اس میں حفظ بھی جو ہے موجود ہے۔ آئندہ ویڈیو میں ہم بتائیں گے سلف میں حفظ کے کیسے کیسے نمونے موجود تھے اور وہ کس طرح جو ہے کم وقت میں اپنے حفظ کے بنا پر بہت سی چیزوں کو حاصل کر لیتے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔